بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ضمائر متکلم کا کیا فائدہ ہے، قرآن سمجھنے کا کیا فائدہ ہے، ضمیر سمجھنے کا کیا کام دیتی ہے، اور ضمیر متکلم یہ بولنے والے کے لیے کیا فائدہ ہے۔ یہ ہے کہ جب ہم قرآن سمجھتے ہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو سمجھتے وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بات کرنے والا خود اپنے بارے میں بات کر رہا ہے یا کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اب ایسے آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں گی، جیسے آتا ہے آنا۔ اب آنا جو حرف ہے یہ صرف اپنے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ آنا میں یعنی کہ ایک کے لیے، اور نحن ہم، اس میں یہ ایک سے زیادہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ، نحن ہم یعنی کہ ایک دو تین جتنے بھی اس میں آ جائے۔ اب قرآن سمجھنے کا فائدہ کیا ہے، جیسے انی یقیناً، انا ٹھیک ہے، یقیناً، یا ربی میرا رب، ربنا اے ہمارے رب، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، کس کی طرف سے ہو رہی ہے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے، انی انا ربک۔ اب انی یقیناً، انا میں، ربک کا تمہارا رب ہوں۔ اب ضمائر متکلم پہچاننے سے قرآن کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سب نے ضمائر کو اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ ہمیں قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے، قرآن کا مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے ضمیر متکلم کے بارے میں بتاؤں گی، ضمائر کے بارے میں بتاؤں گی، ضمائر کا کیا فائدہ ہے اور قرآن کو سمجھنے کا کیا فائدہ ہے انشاءاللہ۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ تو سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن اسلام کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے انشاءاللہ۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور چھوٹا سا کمنٹ بھی ضرور دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو کہ آپ کو کس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تاکہ ہم آپ کو دوبارہ سے گائیڈ کر سکیں۔ اوکے، ضمائر غائب کیا ہے؟ جیسے ہے ہوا، ہی ون میل، وہ ایک مرد، یہ ایک مرد کے لیے استعمال ہوگا۔ ہما، وہ دونوں، یہ دو مردوں کے لیے استعمال ہوگا، ٹو پیپل۔ ہم، وہ سب مرد، یہ سب مردوں کے لیے استعمال ہوگا، ہم وہ سب مردوں کے۔ ہیا، یہ مونس کا صیغہ ہے، مونس کا ہے، وہ ایک عورت۔ ہما، وہ دونوں عورتیں۔ ہن، وہ سب عورتیں، یہ سب عورتوں کے لیے استعمال ہوگا، ہن، وہ سب عورتیں۔ آسان یاد رکھنے کا طریقہ ہے، ہوا، ہما، ہم، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، ہیا، ہما، ہن، یہ مونس کے لیے استعمال ہوگا۔ ضمائر غائب، اب ہے ضمائر حاضر موجود ہیں ان کے لیے مذکر کے بارے میں پہلے کر۔ انت، تم، آپ، ایک مرد کے لیے ہے یہ۔ انتما، تم دونوں مرد، جب الف لگ جاتا ہے حرف کے ساتھ تو یہ پھر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتما، تم دونوں کے لیے۔ اب ہے انتم، تم سب مرد، انتم، تم سب مرد۔ اب مونس کے لیے ہے، مونس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، انتی، تم، آپ، ایک عورت۔ اوکے، اب ہے انتما، تم دونوں عورتیں۔ اب تم سب عورتوں کے لیے ہے، انتن، تم سب عورتیں، یہ سب عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آسان یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ انت، انتما، انتم، یہ میل کے لیے ہے، یہ مذکر کے لیے ہے۔ اب ہے عورتوں کے لیے، انتی، انتما، انتن، یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ والے الفاظ ضمائر حاضر، ٹھیک ہے، یہ تھے ضمائر حاضر۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی ضمائر متکلم کہتے بولنے والے کو، بولنے والا، ضمائر متکلم، انا میں، نحن ہم، اسی طرح سے ہے یا کا مطلب میرا، یہ کہ میرا، میری، میرے۔ اسی طرح سے آتا ہے نا، ہمارا، نا کا مطلب ہے ہمارا، ہماری، ہمارے۔ اور اسی طرح لی، میرے لیے، میرا۔ اور مزید ایسے حرف آتے ہیں جیسے ہے
لانا ہمارے لیے، اس میں لانا کے ساتھ جو نون الف نا ہے مطلب ہمارے لیے، عنی مجھ سے، میرے بارے میں اباؤٹ می میرے بارے میں، عنا ہم سے ہمارے بارے میں، فرام اس اباؤٹ اس ہمارے بارے میں، عنا ہم سے، منی مجھ سے، فرام می کہ مجھ سے، اور اسی طرح الفاظ آتے ہیں منا ہم سے، یہاں پہ زیادہ کیا جاتے ہیں، فرام اس ہم سے، الیہ میری طرف سے، ٹو می میری طرف سے، اب حرف آتا ہے الینا، اب نا الینا ہماری طرف، ٹو اس ہماری طرف، اب حرف آتا ہے معیہ، یا یعنی کہ جو یا ہے وہ میرے ساتھ، یعنی کہ یا میرے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر معنا اپنا کا مطلب ہے ہمارے ساتھ، مع ساتھ نہ ہمارے، اب متکلم بولنے والا اسپیکر یعنی کہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ کون ہے، جیسے میں آپ کو مزید حرف کے ساتھ گائیڈ کرتی ہوں، متکلم بولنے والا کس کو کہا جاتا ہے، جیسے واحد متکلم آنا میں، اور جمع متکلم کے لیے آتا ہے نحن ہم، جس میں ہم آئے گا وہ جمع کے لیے ہوگا، اور جس میں آنا یعنی کہ میں کے لیے ہوگا وہ واحد کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضمائر غائب، ضمائر حاضر اور ضمائر متکلم جو بولنے والا ہے، اور جو یعنی کہ واحد کے لیے تھا اور جو جمع کے لیے تھا اور جو مذکر اور مؤنث کے لیے تھا، آپ کو دونوں کی اچھے سے سمجھ آ گئی، تو آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔